اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ واپس آیت کی طرف آنے سے پہلے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا تعلق اللہ کے فضل و کرم سے مسلک حق اہل سنت سے ہے، اور ممبر پہ بیٹھے جو حضرات ہوتے ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے اپنی عوام تک اہل سنت کے عقائد، اہل سنت کے نظریات، اہل سنت کی تعلیمات اپنی عوام تک پہنچانا۔ یہ ان حضرات کی ڈیوٹی ہے جو ممبر پر بیٹھتے ہیں۔ تو ہمیں ہر لحاظ سے یہ ڈیوٹی ادا کرنی پڑتی ہے، اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ عید میلاد النبی کا دن گزرا جو خصوصی طور پر منایا گیا، ہمارے ہاں گزرتا نہیں ہے بلکہ آئے دن آتا رہتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ عید میلاد النبی کا دن آتا ہی رہتا ہے، ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ ابھی ہفتے کو بھی ہے، پھر اتوار کو بھی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا سارا سال۔ لیکن ایک خصوصی دن ہوتا تھا 12 ربیع الاول، جو اس سال گزر گیا، اب وہ اگلے سال آئے گا۔ اس دن کو ہم اہل سنت عید میلاد النبی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کچھ حضرات ہمارے اس معاشرے میں ہمارے اس عمل پر اعتراض کرتے ہوئے عوام کے سامنے ایک بات تو یہ رکھتے ہیں کہ عیدیں سال میں صرف 2 ہوتی ہیں، یہ آپ لوگوں نے تیسری کہاں سے بنا لی؟ ایک سوال تو ان کا یہ ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ عید کا دن ہے تو اس کی نماز عید اور عید کا خطبہ کہاں ہے؟ آپ لوگ نماز عید کیوں نہیں پڑھتے، پھر خطبہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تیسرا سوال ان کا یہ ہوتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں۔ اب ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جس دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے اس دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے روزہ رکھا، اور تم اسے عید کا دن کہتے ہو، اور شریعت میں تو جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ رکھنا منع ہوتا ہے۔ جس دن روزہ ہوگا اس دن عید نہیں ہوگی، تو تم نے اس کو عید کیسے بنا لیا؟ اس دن تو اللہ کے نبی نے روزہ رکھا ہے، لہٰذا یہ عید کا دن نہیں ہو سکتا۔ چوتھا اعتراض یہ ہوتا ہے، اس دن کو عید کہنا اسلامی نقطہ نظر سے درست ہی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان چاروں باتوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتا ہوں۔ ہٹ درمی اور ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہمارا کام لوگوں تک حقیقت پہنچانا، صحیح تعلیمات پہنچانا، لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنا ہے۔ کسی سے منوانا یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کی بھی ڈیوٹی فقط اتنی ہی تھی کہ وہ حق بات لوگوں تک پہنچا دیں۔ کوئی مانے نہ مانے یہ ہر شخص کی اپنی مرضی تھی، زور زبردستی نہیں تھی۔ ایسے ہی ہم بھی وہی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے دین کی جو صحیح باتیں ہیں ہمیں معلوم ہے، وہ ہم آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 4 سوالات ہیں، ان چاروں کے جواب انشاءاللہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔
لیکن ہم پہلے اس آیت کی طرف چلتے ہیں جو میں نے خطبہ میں پڑھی ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آپ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، آپ کو اللہ نے قرآن کریم عطا فرمایا، آپ کو اللہ نے دیگر معجزات اور کمالات عطا فرمائے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا چرچا کریں، لوگوں کے سامنے ان کو بیان کریں۔ پتہ چلا جو کمالات، جو معجزات، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی، رب نے انہیں بیان کرنے کا حکم دیا اور حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ تو جو نعمتیں حضور علیہ السلام کو ملی، ان نعمتوں کو بیان کرنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایسا ہی ہے عید میلاد النبی کے دن کیا ہوتا ہے؟ علماء اہل سنت حضور علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ آپ کی نبوت کا ذکر کرتے ہیں، نعمت ہے۔ قرآن کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی شان کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے فضائل، کمالات، معجزات بیان کرتے ہیں۔ یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی حضور علیہ السلام کے لیے نعمتیں ہیں۔ تو ان نعمتوں کا ذکر کرنا، انہیں بار بار بیان کرنا، لوگوں کو بتانا، یہ تو خدا کا حکم ہے اور آقا علیہ السلام کا عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات تو یہ تھی کہ جو نعمتیں حضور علیہ السلام پر رب نے کی، اب دوسری طرف یہ دیکھیں کہ خود حضور علیہ السلام کی ذات گرامی نہ صرف ہمارے لیے بلکہ تمام دنیا کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سبحان، حضور علیہ السلام تمام دنیا کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، حتیٰ کہ رب کائنات نے یہاں تک ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو حبیب کائنات تمام جہانوں کے لیے رب کی طرف سے نعمت ہوئے۔ ایک جگہ پہ رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گن کر شمار کرنا شروع کرو تم انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ کیوں؟ اللہ کی نعمتیں ہیں ہی اتنی زیادہ، بے شمار ہیں۔ تھوڑا سا غور و فکر کرنے، یہ سورج، یہ دن، یہ رات، یہ چاند، یہ ستارے، یہ بھی ہمارے لیے رب کی نعمت ہیں۔ سورج کے ذریعے کئی قسم کے پھل فروٹ جو ہیں وہ پک کر تیار ہوتے ہیں، فصلیں پک کر تیار ہوتی ہیں سورج کے ذریعے۔ سورج ہمیں روشنی دیتا ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ فصلیں جو پک کر تیار ہوتی ہیں جنہیں ہم کھاتے ہیں، جو ہماری غذائیں ہیں، پھل فروٹ ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ سورج اور چاند بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ یہ پھل فروٹ اور تمام اناج جو ہم کھا کر پلتے بڑھتے ہیں، ہمارے جسم میں جان آتی ہے، یہ سب بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیے، اگر بندہ مومن کے پاس، انسان کے پاس یہ جان ہی نہ ہو تو یہ نعمتیں کسی کام کی ہیں؟ یہ تو کسی کام کی نہ ہوئی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ان نعمتوں سے بڑی نعمت انسان کی اپنی جان ہے۔ یہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں نا، ان سے بھی بڑی نعمت رب نے جو انسان کو جان عطا فرمائی ہے، یہ ان سے بڑی نعمت ہے۔ اور اس جان میں بھی آپ دیکھیں، آنکھیں الگ نعمت ہیں، کان الگ نعمت ہیں، ہاتھ الگ نعمت ہیں، پاؤں الگ نعمت ہیں، جسم کے کتنے اعضاء ہیں، جتنی بھی اعضاء ہیں، سب اللہ کی الگ الگ نعمت ہیں۔ دل ہے، ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہماری جان اس سے منسلک ہے۔ پورے جسم میں وہ پمپ کر کے سارے جسم میں خون پہنچاتا ہے، ہماری جان کی بقا کا ذریعہ ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ سچ پوچھیں تو ہر باہر نکلنے والی سانس اور اندر جانے والی سانس
یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک سانس جو باہر آئی ہے واپس اندر نہ جائے، ادھر ہی رک جائے، تو کون ہے جو اندر لے کے جائے؟ تو جو سانس اندر جاتی ہے وہ رب کی نعمت ہے۔ اب جو اندر گئی وہ باہر نہ آئے تو کون ہے جو باہر لے کر آئے؟ تو جو باہر آتی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ جان اور اس کے اعضاء یہ سارے کے سارے اللہ کی نعمت ہیں۔ اس سے بھی بڑی نعمت کوئی ہے؟ جی ہاں، اس سے بھی بڑی نعمت اور ہے۔ یہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں نا کائنات میں، جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں، ان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان سے بڑی نعمت ہماری جان ہے۔ ہماری جان سے بھی بڑی نعمت ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ ایمان ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس یہ ایمان نہیں ہے، جان تو ہے، دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے ہو رہا ہے، لیکن جب مر گیا اس کے پاس ایمان نہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی بھٹی میں گیا۔ صرف جان کا کوئی فائدہ ہوا؟ اس سے بڑی نعمت وہ ایمان تھی جو اس کو ملی نہیں اور وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ تو جس کو مل گئی اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت جس کو ملی، مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی سکھ چین کی زندگی بسر کرے گا، ہمیشہ کی نعمتوں والی زندگی بسر کرے گا۔ اب آپ ذرا یہ سوچئے، ایمان تو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، کیا اس سے بھی بڑی نعمت رب کی کوئی ہے؟ جی ہاں، جان سے بڑی نعمت ایمان، اور ایمان سے بڑی نعمت حضور علیہ الصلوۃ کی ذات گرامی ہے۔ کلمہ طیبہ ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ دوسری جگہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ جب یہ دو کلمات پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، نبی کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، تب جا کر ہمیں ایمان کی دولت ملتی ہے۔ تو جو ایمان کی دولت ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایمان ملتا ہے، وہ بڑا کہ ایمان بڑا؟ وہ بڑا ہوگا نا۔ اللہ کی ذات بڑی کہ ایمان بڑا؟ رب کی ذات بڑی۔ محمد عربی کی ذات بڑی کہ ہمارا ایمان بڑا؟ محمد عربی کی ذات بڑی۔ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت رب کی حضور علیہ الصلوۃ کی ذات گرامی ہے۔ رب کائنات نے قرآن کریم میں آپ پڑھ کر دیکھیں جی، اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، رب نے کسی نعمت پہ احسان نہیں جتلایا۔ تو بزرگان دین نے فرمایا، علماء اہل سنت نے فرمایا، جب حضور علیہ الصلوۃ کی نعمت کی باری آئی تو رب کائنات نے فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا۔ تو علماء نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ رب کی ایسی نعمت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دینے کے بعد احسان جتلایا۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی سب نعمتوں میں بڑی نعمت حضور علیہ الصلوۃ کی ذات گرامی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ کے وسیلہ جلیلہ کے طفیل کتنے لوگوں کو ایمان ملا؟ اس وقت دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں، کروڑوں جتنی بھی ہیں، سب کو ایمان کہاں سے ملا؟ حضور علیہ الصلوۃ کی ذات گرامی سے ملا۔ تو سب سے بڑی نعمت آقا علیہ الصلوۃ کی ذات گرامی۔ اور پھر کچھ ایسا بھی دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ کے زمانہ اقدس میں کئی لوگوں کے ایمان لانے کے ایسے ایمان افروز واقعات ہیں، اگر انہیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ کا معجزہ دیکھتے ہیں، ہمارے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے، چونکہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ کی تعریف ہوتی ہے۔ میں دو تین واقعات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ کی بارگاہ عالیہ میں جو لوگ حاضر ہوئے، ایمان لے کر آئے، کچھ ایسے بھی تھے جو حضور علیہ الصلوۃ کی جان کے دشمن تھے، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ کے پاس پہنچے تو اللہ کے فضل و کرم سے آقا علیہ الصلوۃ کے وسیلہ سے جو حضور علیہ الصلوۃ کی جان لینے کے لیے گئے تھے، اللہ کے نبی نے انہیں ایمان کی دولت دے کر رخصت فرمایا۔ سبحان اللہ، گئے حضور کی جان لینے کے لیے، واپس آئے تو ایمان لے کر آئے۔ ان سے بڑی نعمت ہمارے لیے کون ہو سکتا ہے
کہ جن کی جان کے در پہ بندہ جائے اور وہاں سے ایمان کی دولت لے کر آئے. وہ کتنے رحیم اور کریم نبی ہیں. سبحان اللہ. غزوہ بدر کے بعد صفوان اور عمیر دونوں خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے کہ بدر میں مسلمانوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر ڈالا, ہماری اولادوں کو قتل کر ڈالا, ہمارے بچوں کو قیدی بنا کر لے گئے. مسلمانوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. عمیر نے بھی کہا کہ بات تم ٹھیک کہہ رہے ہو, اس سے تو دل جلتا ہے. میرا تو دل چاہتا ہے کہ مجھے موقع ملے تو میں جا کے نعوذ باللہ محمد عربی کی جان نکال دوں, ان کا قصہ تمام کر دوں, مگر کیا کروں کہ مجبور ہوں, قرض دار بھی ہوں, بہت زیادہ قرض ہے, اور میری اولاد بھی ہے, ان کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں, تو بہت پریشانی ہے. ورنہ میں ابھی مدینہ چلا جاتا اور نعوذ باللہ محمد عربی کا کام تمام کر دیتا. صفوان جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا عمیر تم فکر نہیں کرو, میں اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارا سارا قرض بھی میں اتاروں گا اور تمہارے بیوی بچوں کی دیکھ بھال بھی جب تک میں زندہ ہوں سب میرے ذمہ ہے. تم مدینہ میں جاؤ, اپنا کام کر کے آ جاؤ. عمیر کا بیٹا بھی مدینہ میں غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے ایک قیدی تھا. عمیر نے صفوان سے معاہدہ کیا, بات پکی ہو گئی, عہد و پیمان ہو گئے. عمیر گھر چلا, تلوار لی اور مدینے کا سفر کیا. مدینے میں مسجد نبوی کے قریب جب پہنچا تو پہلے ملاقات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے ہو گئی. آپ نے دیکھا کہ عمیر مکہ سے آیا ہے اور ننگی تلوار لے کے آیا ہے. گریبان سے پکڑا اور کھینچ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے چلے کہ یا رسول اللہ یہ دشمن خدا آیا ہے, ہاتھ میں ننگی تلوار ہے, اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے عمیر کیسے آئے ہو؟ عمیر نے کہا میرا بیٹا آپ کے ہاں قیدی ہے, اسے چھڑانے کے لیے آیا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پوچھا اے عمیر سچ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ عمیر نے پھر وہی جواب دیا کہ میرا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے, اسے چھڑانے کے لیے آیا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا, فرمایا اے عمیر سچ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ اگر بیٹے کو چھڑانے کے لیے آئے ہو تو تمہارے ہاتھ میں یہ ننگی تلوار کیوں ہے؟ تلوار نیام میں کیوں نہیں, تم ننگی تلوار کیوں لے کر آئے ہو؟ عمیر نے کہا ان تلواروں کا برا ہو, انہوں نے ہمیں جینے کے قابل نہیں چھوڑا, انہوں نے ہماری زندگی برباد کر دی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پاس بلایا, فرمایا اے عمیر کیا تم اور صفوان دونوں نے حتیم میں بیٹھ کر یہ باتیں نہیں کی تھی؟ کیا صفوان نے تم سے معاہدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم صفوان کے ساتھ معاہدہ کر کے نہیں آئے؟ کیا تم مجھے قتل کرنے کے لیے مدینہ میں نہیں آئے؟ عمیر نے کہا بخدا یہ بات میرے اور صفوان کے درمیان میں تھی, آپ کو کس نے بتایا؟ میں کلمہ پڑھ کے شہادت دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. آپ اللہ کے رسول ہیں. ہمارے درمیان جو بات ہوئی کسی تیسرے کو خبر نہیں, آپ کو کیسے خبر ہو گئی؟ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. آئے تھے جان لینے کے لیے, آقا نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. سبحان اللہ. کوئی عمیر سے پوچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے نعمت ہیں کہ نہیں ہیں؟ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. شیبہ بن عثمان, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح فرمایا, اب آپ یہ بھی دیکھیں جی مکہ اور مدینہ کے درمیان میں لگ بھگ 600-650 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. جب عمیر اور صفوان کے درمیان بات ہوئی کوئی تیسرا شخص بیچ میں نہیں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 600 کلومیٹر دور ان کی میٹنگ کو دیکھا بھی اور سنا بھی. سبحان اللہ. اللہ کے نبی ہیں, کوئی عام انسان تو نہیں ہے. کچرے سے کوئی ڈبہ اٹھا کے کسی کے کان کے ساتھ لگائیں, لوہے کا کوئی ڈبہ,
کوئی چیز کان کے ساتھ لگائیں، بولیں آواز آ رہی ہے، وہ کیا کہے گا؟ نہیں آ رہی. بھائی یہ کچرے کا ڈبہ ہے، اس سے کہاں سے آواز آئے؟ موبائل کان کے ساتھ لگا کے کال کریں، پوچھیں آواز آئی کہ نہیں آئی؟ آئی. بھائی یہ تو موبائل ہے، کچرے کا ڈبہ تھوڑی ہے. عام انسان اگر نہیں دیکھتا، عام انسان اگر نہیں سنتا، تو کیا وہ اور نبی برابر ہیں؟ نہیں. زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ کے نبی 700 میل دور، کیا ہزاروں میل دور بیٹھے ہوں، رب نے انہیں دیکھنے کی بھی طاقت دی ہے، سننے کی بھی طاقت دی ہے. اللہ دیکھیں نا، عام چیز ہے نہ، وہ آپ کو بات سنا سکے گی چونکہ اس میں طاقت نہیں ہے. موبائل بنایا، اس میں یہ طاقت رکھ دی ہے سننے سنانے کی، یہ سنتا بھی ہے سناتا بھی ہے. شیبہ بن عثمان، یہ جو حدیثیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کتب سیرت میں کئی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. کوئی ایک دو کتابوں کے نام ہوں تو میں بتاؤں، بے شمار اللہ کے فضل و کرم سے سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ واقعات بھرے ہوئے ہیں. شیبہ بن عثمان مکہ المکرمہ میں رہتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح فرمایا تو شیبہ بن عثمان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت دشمنی تھی اور ضد تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ کے فتح کے بعد بنی حوازن سے جنگ لڑنے کے لیے تشریف لے گئے. یہ مکہ کے قریب ہی ایک قبیلہ آباد تھا. انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا ہے تو اب وہ ہم پہ بھی حملہ کریں گے. تو انہوں نے چاہا کہ اس سے پہلے مسلمان ہم پہ حملہ کریں، ہم مسلمانوں پہ حملہ کرتے. انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا چلو. وہاں انتظار نہیں ہوتا تھا کہ وہ آئے گا حملہ کرے گا، ہم صلح صفائی سے کام لیں گے، کوئی معاہدہ کریں گے، کوئی بات بنائیں گے. نہیں. ایمان کی دولت مسلمان کو کبھی پیچھے نہیں ہٹنے دیتی. جان جائے تو جائے، ایمان سلامت رہے بس. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا چلو. اس جنگ کو غزوہ حنین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم چل پڑے تو یہ شیبہ بن عثمان بھی ساتھ چل پڑے. شیبہ بن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ ارادہ کیا ہوا تھا، دل میں خیال تھا، زبان سے لفظ تک نہیں نکالا. وہ صفوان اور عمیر خانہ کعبہ میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، انہوں نے زبان سے، منہ سے آواز تو نکالی تھی نا، انہوں نے تو دل سے آواز بھی نہیں نکالی زبان سے. جو کچھ بھی ارادے ہیں وہ سارے کے سارے دل میں پنہاں ہیں. شیبہ بن عثمان کہتے ہیں میں نے نیت کر لی تھی کہ مجھے راستے میں جہاں کہیں موقع ملا میں محمد عربی پہ تلوار کا وار کر کے قصہ تمام کر دوں گا، لیکن سارے راستے مجھے یہ موقع نہ ملا. بنی حوازن سے جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت مجھے موقع مل گیا. میں نے تلوار اٹھائی کہ محمد عربی پہ میں تلوار کا وار کروں اور قصہ تمام کر دوں. اتنے میں ایک آگ کا شعلہ آیا جو میری آنکھوں میں لگا اور میری آنکھیں چندیا گئی. جب آنکھیں صاف ہوئی میں نے منظر دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے کھڑے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے پہ 3 مرتبہ ہاتھ مارا اور فرمایا اے شیبہ، وہ بہتر ہے جو تم سوچ کر آئے یا وہ بہتر ہے جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے. سبحان اللہ اکبر. فرماتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ میرے سینے پہ ہاتھ مارا تو میرے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی محبت سما گئی. میں چاہتا تھا کہ اب میرے سامنے اگر میرا باپ بھی آ جائے میں محمد عربی کی خاطر اپنے باپ کو بھی قتل کر ڈالوں گا. اللہ اکبر. ایسی محبت سما گئی. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے تمام جنگ میں جو بھی نیزے کا وار تھا، تلوار کا وار تھا، تیر کا وار تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ میرے جسم پہ پڑے، محمد عربی پہ نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی محبت دل میں سمائی. شیبہ بن عثمان کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جنگ لڑنے کا حکم دیا. میں نے جنگ لڑی. جب جنگ ختم ہو گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمہ میں تشریف لائے تو میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر میرا استقبال کیا. میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ باتیں جو میرے دل میں پنہاں تھی، میں نے کسی سے ذکر ہی نہیں کیا تھا،
فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک وہ بات جو میرے دل کے خیالات تھے، تصورات تھے، وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی سب میرے سامنے بیان کر دی. میں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ دل کے راز کون جانتا ہے؟ یہ دل کی باتیں کون جانتا ہے؟ اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. ہمارے بزرگان دین نے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شیبہ بن عثمان کے سینے پہ جو 3 مرتبہ ہاتھ مارا تھا، پہلی مرتبہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا تو اس کے سینے سے کفر نکال دیا. سبحان اللہ. آقا کا دست مبارک ہے نا، کوئی مذاق نہیں ہے. آج کا کوئی طبیب اندر سے یہ کفر کی غلاظت نکال کے دکھائے؟ وہ تو آقا کا دست مبارک ہیں. سینے پہ پڑا تو کفر نکال دیا. فرمایا جب دوسری مرتبہ اپنا دست مبارک مارا تو اس سینے میں ایمان بھر دیا. سبحان اللہ. اور جب تیسری مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سینے پہ اپنا دست مبارک رکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سینے میں اپنی محبت بھر دی. سبحان اللہ. اللہ دیکھیں شیبہ بن عثمان کیسے ایمان لائے. گئے تھے کس لیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ وار کرنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے گئے تھے، خود شکار ہو گئے. سبحان اللہ. نیت کیا لے کر گئے تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب ہو گئی. جو کام وہ کرنے گئے تھے، نعوذ باللہ اگر اس میں کامیاب ہو جاتے تو مرنے کے بعد کیا ہوتا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عطا فرما دیا؟ ایمان کی دولت عطا فرما کے رب کی نعمت، بہت بڑی نعمت عطا فرما دی. یہ شیبہ بن عثمان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعمت ہیں کہ نہیں ہیں؟ اسی طرح سمامہ بن اسال. اچھا وقت مختصر ہو گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اور فضائل کو دیکھا اور وہ دیکھنے کے فوراً بعد اسی وقت ایمان لے آئے. یہ چند باتیں کرنے کا میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ خوراک جو ہم کھاتے ہیں ہمارے لیے نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت ہماری جان ہے. کیونکہ جان ہوگی تو خوراک کھائیں گے، جان ہی نہیں ہے تو خوراک کا کیا فائدہ؟ خوراک نعمت، مگر یہ جان اس سے بڑی نعمت. اب جان ہے، ایمان نہیں کسی کا، تو ایمان نہیں تو مرنے کے بعد ہمیشہ جہنم کے لیے. اس لیے جان کے ساتھ ایمان ہونا ضروری، اور جان سے بڑی نعمت ایمان. اور ایمان نصیب کب ہوتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے نصیب ہوتا ہے. لہٰذا ایمان سے بھی بڑی نعمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے. اب میں جو 4 سوال عرض کیے تھے ان کے جواب بھی آپ سماعت فرما لیں. پہلا سوال یہ تھا کہ اس دن کو عید کہنا درست نہیں. قرآن کریم گواہ ہے، اللہ کے نبی کا عمل گواہ ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے کھانے کی نعمت عطا فرمائی، اللہ کے نبی نے اس کھانے کی نعمت کے والے دن کو فرمایا یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے. جس دن کھانے کی نعمت ملے، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا. اے اللہ آسمان سے ہم پہ کھانے کا دسترخوان نازل فرما. جس دن وہ دسترخوان اترے، وہ کھانا آئے، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. اب دیکھیں اللہ کے نبی کھانا ملنے والے دن کو عید کا دن کہتے ہیں. اگر ہم نے اللہ کے نبی ملنے والے دن کو عید کا دن کہہ دیا تو کون سا فرق پڑتا ہے؟ کھانا ملے تو وہ دن عید کا دن، جو سب سے بڑی نعمت ملے تو وہ دن عید کا نہیں تو کون سا عید کا دن ہوگا؟ جس طرح کھانا ملنے والے دن کو عید کا دن کہنا درست ہے، اسی طرح سب سے بڑی نعمت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہمیں ملی، تو جس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ملے اس دن کو بھی عید کہنا درست ہے. اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ وہ لوگ فرماتے ہیں کہ جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا. یہ بڑا مسئلہ ہے، ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے. ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے، ایک یہ مسئلہ بھی کہ سال میں 2 عیدیں ہوتے ہیں، تیسری نہیں ہوتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین فمن جاء الی الجمعۃ فلیغتسل. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، تو جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے
اسے چاہیے کہ غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے اچھی طرح تیار ہو کر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے۔ جمعہ کا دن کیا ہوا؟ عید کا دن ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا سال میں کوئی 50 سے زائد جمعۃ المبارک کے دن آتے ہیں، اس طرح سال میں 50 عیدیں یہ ہو جاتی ہیں جمعۃ المبارک کی، اور 2 عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، 50 اور 2 52 عیدیں تو حدیث کی روح سے یہ ہو جاتی ہیں۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صرف 2 عیدیں ہیں؟ پتہ چلا اسلام میں 2 عیدیں نہیں، اسلام میں کتنی عیدیں ہیں؟ 50 سے زائد ہیں۔ 2 عیدیں کہنے والے درست نہیں کہہ رہے، وہ دین اسلام کی تعلیمات کے مخالفت کر رہے ہیں۔ اسلام نے، اللہ کے نبی نے بتایا جمعہ عید کا دن ہے، لہٰذا یہ مسلمانوں کی 50 سے زائد عیدیں ہوگی۔ مسئلہ یہ کھڑا کر دیا کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے، خواہ مخواہ بندہ باتوں میں سے کیڑے نکالتا رہے نا تو ہر بات میں سے کیڑا نکال لیتا ہے۔ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چاند کے ٹکڑے ہونے کا معجزہ مانگا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھا دیا، لیکن پھر کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ اب ایک بندہ مانے ہی نہ تو اس کا علاج کیا ہے بھائی؟ اب عید کے دن روزہ جو رکھنا منع ہے وہ صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن اور عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن ہیں۔ باقی اگر کسی دن کو عید کہہ دیا تو اس دن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ روزہ رکھنا منع ہو گیا۔ جمعہ کے دن کو اللہ کے نبی نے خود عید کا دن فرمایا ہے، لیکن اس دن روزہ رکھنا منع نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے معجم اوسط اور دیگر کتب، اپنی دیگر کتب میں بھی حدیث کو نقل فرمایا ہے، دیگر محدثین نے بھی نقل فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص بدھ کے دن، جمعرات کے دن اور جمعہ کے دن روزہ رکھے، 3 دن بدھ جمعرات جمعہ کے دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے یاقوت، زبرجد اور موتیوں کا محل بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتائیں، جمعہ عید کا دن حضور نے فرمایا، جمعے کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت حضور نے بیان فرمائی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھتے، یہ کیا ہے پھر؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے ہتھ کنڈے ہیں کہ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا۔ جمعہ عید کا دن ہے اور اللہ کے نبی نے جمعہ کے دن ہی روزہ رکھنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ اب کسی نے اگر عید میلاد النبی کو عید کہہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام جس دن کھانا ملے آسمان سے نازل ہو اس دن کو عید کہہ دیں، اور جس دن اللہ کے نبی تشریف لائے وہ دن عید نہیں ہے، بھائی کون سا دن عید کا دن ہوگا؟ عید الفطر کیسے ملی ہے؟ حضور کے صدقے۔ عید الاضحیٰ کیسے ملی؟ حضور کے صدقے۔ اسلام کی جتنی بھی نعمتیں ہیں کیسے ملی؟ حضور کے صدقے۔ پھر حضور کا دن اگر عید کا مسلمان مناتے ہیں تو کسی کو پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ اپنی اپنی خوشی کی بات ہے۔ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ اگر ہمیں ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد، اگر سال کے بعد ہمیں کوئی بچھڑا ہوا دوست مل جاتا ہے، اس سے گلے لگ کے اتنی خوشی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں آپ ملے تو ہماری عید ہو گئی۔ ارے ہم تو وہ لوگ ہیں، ایک دوست ملے تو خوشی اتنی ہوتی ہے ہم اس کو عید بنا لیتے ہیں، اللہ کے نبی ملے تو ہم تو اس کو زیادہ عید بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خطبہ عید کا پڑھا جاتا ہے وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن بھی کوئی نماز عید نہیں پڑھتا، نہ نماز عید کا کوئی خطبہ پڑھتا ہے، حالانکہ اس دن کو اللہ کے نبی نے عید بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔